بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ شام کے وقت نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو سیب کا رس پی لیجئے، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ سونف چبانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا مسئلہ ہو تو فالسے کا جوس پینے سے آرام ملتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر شوگر کے مریض پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لیں تو اس سے شوگر لیول ٹھیک رہے گا۔ نہاتے وقت پانی میں اگر ناریل کا تیل شامل کر لیا جائے تو پورے جسم کی جلد ملائم اور چمکدار رہتی ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی دور کرنے میں مفید ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں۔ 4 دن بعد چہرہ 13 سال سے کم نظر آئے گا۔ پیٹ درد کے لیے کالا نمک استعمال کریں۔ پرفیوم کی خالی بوتلیں سردیوں کے کپڑوں میں رکھنے سے کپڑوں میں بدبو نہیں آتی۔ گلا بیٹھ جائے تو شلجم کو پانی میں ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ اتنا تیز ہو جائے گا۔ پیاز کے چھلکے جلا کر دھواں سونگھنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ نمک تیز کھانے سے الرجی نہیں ہوتی۔ کچن میں کپڑوں والا سرف چھڑکنے سے لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ اگر گلا دکھ رہا ہو تو کیلے کا چھلکا لے کر گلے کے باہر کی جانب آہستہ آہستہ رگڑنے سے گلا دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں۔ 4 دن بعد چہرہ 13 سال سے کم نظر آئے گا۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ دانت ہمارے جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو کسی نقصان کی صورت میں خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تیل کی بجائے گھی میں پکی ہوئی بھنڈی کھانا آنتوں کی خراش کو دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ آپ کے جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہوتی ہے۔ جامن کا زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں شدید درد ہو رہا ہے تو سیب پر کالا نمک لگا کر کھا لیں، درد غائب ہو جائے گا۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ سیب کی خوشبو سونگھنے سے کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ گاجر کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے، فالج کے عملے سے بچاتا ہے۔ دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق کم ہوتا ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ گردے اور مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے روزانہ نہار منہ 5 عدد انجیر کھائیں۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں
بند گوبھی کا استعمال کریں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر صبح کے وقت کھانے سے گال گلابی ہوتے ہیں، یہ موٹاپا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ آلو کا رس اور پیاز کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے گڑ کا پانی پئیں۔ گنڈیریاں چوسنے سے مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ دوپہر کے وقت گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے بانجھپن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ جسم سے فالتو چربی کو بھی خارج کرتا ہے۔ گاجر کا جوس دل کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ زیتون کا تیل ناف میں لگانے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ پلاسٹک کے کپ سے چائے نہ پئیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں۔ دیسی انڈے کی صرف سفیدی دودھ میں ملا کر پینا مفید ہے۔ گاجر کا جوس بدہضمی کی وجہ سے ہونے والی جلن میں مفید ہے، کیونکہ اس سے کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ مکئی کا آٹا شہد میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر بہت زیادہ ملتانی مٹی لگانے سے جلد پھٹ جاتی ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کم ہوتی ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گڑ کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ آدھے پیاز کا رس پینے سے آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بند گوبھی اور پالک کا سالن کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ انگور کے استعمال سے بال اور آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ ناشپاتی کا جوس پینے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ دوپہر کے وقت 2 امرود کھانے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں۔ کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد زیادہ پانی نہ پینا۔ سونے سے پہلے ایک دم زیادہ پانی پینا، اس سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوری نہانے سے فالج ہو جاتا ہے۔ بات کرتے وقت اپنی آنکھوں کو ارد گرد کر دینا۔ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا۔ گھر آئے مہمان کو اندھیرے میں بٹھانا اور گھر آئے مہمانوں کی عزت نہ کرنا۔ زمین پر اپنے پیروں سے چونٹیوں کو کچل دینا۔ روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا رہے تو پھر اسے دیکھ کر بھی نہ اٹھانا۔ چپل کو الٹا دیکھ کر بھی سیدھا نہ کرنا۔ پکانے کے بعد ہاتھوں کو اچھے سے نہ دھونا۔ رات کو برتنوں کو الٹا کر کے نہ رکھنا۔ باتھ روم میں لٹکے ہوئے کپڑے دوبارہ پہن لینا، اس سے جسم میں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہاتے وقت کپڑوں کو الٹا اتارنا اور الٹا ہو کر سونا۔ رات بھر جاگتے رہنا، صبح کو سوئے رہنا۔ مغرب کے ٹائم بھی سوتے رہنا۔ کھانا کھاتے وقت باتیں کرنا یا پھر موبائل کی طرف دیکھنا۔ ٹی وی کے زیادہ قریب ہو کر بیٹھنا۔ سو کر اٹھنے کے بعد اپنے بستر کو سیٹ نہ کرنا۔ بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈے کر کے نہ کھاؤ، ورنہ متلی اور دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے
تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ اگر معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگودانہ اور 1 پاؤ دودھ میں پکا کر شام میں کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ شام کو دہی کے ساتھ کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر شہد کو غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو جگر کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ دوپہر کے وقت شہد کو گرم کر کے کھجور پر لگا کر کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کا کینسر ہونے کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان کا پھول ہے۔ بادیان کا 1 پھول لیں اور اس کو 1 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا کپ رہ جائے اور یہ پی لیں۔ فائدے ہی فائدے ہیں۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی کا استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ جن کے چہرے پر نکھار نہ ہو وہ لوگ شلجم استعمال کریں، اس سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ نیم کے پتوں کا لیپ بنا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اروی کا رس پینے سے کھانسی اور خشکی دور ہو جاتی ہے۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تقریباً 4 ہفتوں تک صرف 6 دانے فجر کی وقت اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ دہی میں کلونجی کو باریک پیس کر 2 چٹانگ دہی میں شامل کر کے صبح نہار منہ کھا لیجئے۔ شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ کبھی نہ ہوگا، یعنی کہ بالکل نارمل رہے گا۔ ڈائٹنگ کرنے والے افراد کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ ہاتھوں پر دہی لگائیں اور جادو دیکھیں۔ اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور خوبصورت دلکش ہو جائیں گے۔ اگر تھکاوٹ زیادہ ہو تو دونوں پاؤں کے ناخنوں کو 3 منٹ تک آرام سے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ 3 ہی منٹ میں تھکاوٹ کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ الٹے پاؤں چلیں، کان سے پانی خود ہی نکل جائے گا۔ مائکرو ویو اوون میں کھانا گرم کرنے کے لیے ہمیشہ شیشے کے برتن یا مائکرو ویو اوون سیف پلاسٹک کا استعمال کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ اگر ہمارا پیٹ خراب رہے گا تو ہم کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ہلدی والی چائے کی 1 سے 2 چٹکی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3 یا 4 کیلے کھائیں گے اس روز درد نہیں ہوگا۔ بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ جو بچے چل نہ سکتے ہوں، جن کی بیک بون کمزور ہو، جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہو، ان کے لیے 1 کپ سرسوں کے تیل میں 1 مٹھی لونگ جلا لیں۔ اس کو ریڑھ کی ہڈی پر مالش کریں تو بچہ چند ہی ماہ میں چلنے لگے گا۔ کمزور دانتوں کے مالک افراد کو چاہیے کہ انار کے رس میں گاجر یا پھر کھیرے کا رس اور سبزی کا رس شامل کر کے پئیں۔ یرقان اور معدے کے مرض میں مبتلا افراد مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں۔ مونگ پھلی کے زیادہ استعمال سے دور رہیں۔ پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہو تو بکرے کا ہاتھ سے کیا ہوا قیمہ دوپہر کے کھانے میں کھائیں، بہت ہی مزیدار اور عمدہ علاج ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر کے نیچے جمع زیادہ تر مٹی آپ کی مردہ جلد ہوتی ہے جو سونے کے دوران جڑتی ہے؟ دانت ٹیڑھے ہیں تو روزانہ دانتوں پر پودینہ رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ پرانی خارش، داد اور چنبل کا یقینی خاتمہ۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اول آخر
درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور روز بلا ناگہ پرانی خارش، داد، چنبل یا کسی بھی قسم کی جلد بیماری پر ملیں، انشاءاللہ جلدی شفا ملے گی۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو سیب کھا کر اوپر سے پانی نہ پئیں، صبح کو کیڑے پکھانے کی راہ سے نکل جائیں گے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو اس کمرے میں لیٹا دو، مریض اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے، ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ معدے کی طاقت کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹونک ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کر آتا ہے ان کے لیے یہ روٹی مفید ہے۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر صبح پی لیں۔ سر درد کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ لوگ رات کو سر پر لگائیں، اس سے گہری نیند آئے گی۔ صرف 2 کیلے آپ کو 90 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتا ہے۔ وزن کم اور پیٹ نارمل کرنا ہے تو ارکے لیموں حسب ضرورت اور کلونجی 60 گرام، کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی ڈال کر اتنا ارک ڈالو کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر ڈام دو۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں سونف بنا لو اور رات کو کھا لیا کریں۔ وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ کی فالتو چربی بھی ختم ہو جائے گی۔ ڈینگی کے مرض میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیل تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دانوں کو چبانا نہیں ہے، بس منہ میں ہی رکھنا ہے۔ خالی پیٹ کبھی بھی باتھ روم نہیں جانا چاہیے، کیونکہ خالی پیٹ باتھ روم جانے سے آپ کے جسم کے اندرونی اعضاء بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور بعد میں کھانا کھانے سے وہ ہضم نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ گرم نہ پیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ بوڑھوں اور بچوں کے لیے خوشخبری، بار بار پیشاب کی تکلیف سے نجات کے لیے گھریلو ٹوٹکے۔ رات کو اگر بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے شام کے وقت پالک کا استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کاجو کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ سیب باقاعدگی سے کھائیں، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں، اس سے بار بار ہو زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو اس کمرے میں لیٹا دو، مریض اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ صرف 1 کپ استعمال کیجیے اور موٹاپا ختم۔ 1 کپ ارکے سونف میں رات کو 1.5 انچ املتاس کی پھلی کا ٹکڑا بھگو دیں، صبح نہار منہ یہ ارک پی لیں۔ 3 دن استعمال کرنے سے پیٹ کی صفائی ہوگی، یعنی پیٹ کی صفائی ہوگی۔ ٹوٹکا مسلسل استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ بہت زبردست آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ باجرے کی روٹی کھانے سے جوانی لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اگر صبح سویرے منہ دھونے کے لیے حکے والا پانی استعمال کیا جائے تو منہ پر کبھی بھی کسی قسم کا داغ نہیں پڑتا۔ کیکر کے جو نئے پتے نکلتے ہیں ان کو توڑ کر چھاؤں میں خشک کر لیں، پھر ان کو کوٹ لیں، ان کا سونف بنا لیں، 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ چلتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا چاہیے، زیادہ بڑے قدم رکھنے سے پیشاب والی جگہ پر سوجن ہو جاتی ہے۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے لاجواب ہے۔ 1 چھوٹی پیاز کا رس اور 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید عمل ہے۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پان کے پتوں پر سرسوں کا تیل لگا کر
گھٹنوں پر باندھ دو، گھٹنوں کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ چہرے کی رنگت کو صاف کرنے اور نشانات کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں۔ اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے جسم پر لگا لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور چہرے سے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ دانت ٹوٹ جائے تو 1 ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے نیا دانت نکل آئے گا۔ سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایک چیز لگا لیا کرو، 90 سال تک آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ نہانے سے پہلے سر پر زیتون کا تیل لگا کر اوپر سے لسی کے ساتھ نہا لیں۔ اگر پھٹی ہوئی ایڑیوں والے افراد رات کو اپنی ایڑیوں پر موم بتی کی موم لگا کر سو جائیں تو صبح دیکھ کر حیران ہوں گے، ان کی ایڑیاں بالکل ٹھیک نظر آئیں گی۔ آلو پکانے کے بعد اگر بچ جائیں تو انہیں ضائع کر دیں، دوسرے دن یہ زہر بن جاتے ہیں۔ کٹے ہوئے آلو میں لیموں نچوڑ کر رکھنے سے آلوؤں کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ جگر کی کمزوری میں آدھا کلو دودھ میں 4 تولے شہد ملا کر پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرنے کے ساتھ کولیسٹرول کو بڑھاتی ہے اور بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ زیور پہننے سے کان کا دکھنا، اس کے لیے جب بھی مصنوعی زیور پہننا ہو تو اس کو پہننے سے پہلے کانوں پر تھوڑی سی ویسلین یا پھر پیٹرولیم جیلی لگا لیں۔ 200 گرام شہد میں اسپغول ملا کر کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔